حضرات یہاں موجود ہیں، صرف آپ کو مجلس کا ادب بتانے کے لیے میرے مشفق و مربی مدرسے کے رئیس حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم نے مجھے حکم دیا ہے چند منٹ کے لیے مجھے آپ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور آنے والے ہمارے اکابر علماء کرام جو یہاں موجود ہیں ان کے تعلق سے بہت اہم اور ضروری بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ ابھی جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میری درخواست ہے بچوں سے، بڑوں سے، طلباء سے کہ وہ مجھے دیکھیں تاکہ ہمارے اکابر جو آنے والے ہیں آپ کو ان کے ذریعے سے پورا فیض ہو، وہ جو باتیں کہیں ان کے دل سے نکلے، آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کو یہاں آنے کا پورا نفع اور پورا فائدہ حاصل ہو جائے، کیونکہ آپ یہاں ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، عظمت کے ساتھ بیٹھیں گے، سنانے والے کا دل میں احترام لے کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سنانے والے کی بات کا اثر ہوگا اور آپ کے دل پر لگے گی اور آپ یہاں سے ایک نفع اور خیر کی بات لے کر کے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ سمجھ نہیں رہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ سب ہاتھ اٹھا کے بتائیں، سب کے سمجھ میں آ رہی بات؟ خیر، ہمارے حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم نے جو ابھی مدرسے کا سالانہ بجٹ پیش کیا ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ اللہ آپ سب کے دینے کو بہت قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر نے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے جو یہ درسگاہیں قائم کی ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کی قدردانی کیا ہے؟ ان کی قدردانی یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم نفع حاصل کریں، ہم دین حاصل کریں، ہم ان کے ذریعے سے دین سیکھیں، یہاں آ کر کے ہم دین سیکھیں، دین کو سمجھیں، ان کے ذریعے سے ہم زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں اور زندگی گزارنا سیکھیں اور جینا سیکھیں۔ یہ ان کی قدردانی ہے۔ اگر ان کی قدر نہیں کریں گے اور یہاں آ کر کے دین نہیں سیکھیں گے، علماء سے اپنا ربط اور تعلق قائم نہیں رکھیں گے، تو پھر ناشکری کرنے کے وجہ سے جو قومیں ناشکری کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو ان سے چھین لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی قدردانی یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اس گاؤں میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہ کیے ہوئے ہو، تجوید کے ساتھ ناظرہ کم از کم قرآن پڑھتا ہو، سورۃ یاسین شریف اس کے سینے میں ہو، اور قرآن کی چند منتخب صورتیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں وہ صورتیں اس کے سینے میں ہوں، اور کم از کم ناظرہ قرآن پڑھتا ہو، دین کے بنیادی مسائل سیکھے ہوئے ہو، چھوٹے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل اور زندگی گزارنے کا سلیقہ وہ اسے آتا ہو، اور وہ ان مدارس سے ہی ملے گا، ان علماء سے ہی ملے گا، مدارس کے اساتذہ سے ہی ملے گا، ان کی قدردانی سے ہی ملے گا۔ ان کے پاس آ کر کے آپ بیٹھیں گے، ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو مدرسہ بھیج دیتے ہیں، اور بچہ ہمارا کیا پڑھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، ہمارے ذمہ دار جو والدین ہوتے ہیں، والدین کو اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم مدرسے کے ذمہ دار سے ملاقات کریں، اساتذہ سے ملاقات کریں کہ ہمارا بچہ پابندی سے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہ کچھ سیکھ رہا ہے نہیں سیکھ رہا ہے، آپ کا ادب و احترام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، مدرسے سے اسے کچھ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے تعلق سے ذمہ داری ہمارے سر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ ذمہ داری کو محسوس نہ کرنے کے نتیجے میں ہمارا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، مدرسے سے ہمارا ربط نہیں ہوتا اور ضبط نہیں ہوتا اور تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے میں شریک ہوا تھا، بچوں کا مسابقہ شروع ہو رہا تھا، تو اس وقت میں ہم نے دیکھا کہ
جتنے بھی یہاں سینکڑوں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے چند بچوں کے والدین، 10-20 بچوں کے والدین بھی یہاں شاید موجود نہیں تھے، تو یہ کس قدر ناقدری کی بات ہے اور ناشکری کی بات ہے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، مدرسے والوں نے پورے سال محنت کر کے آپ کے بچے کو پروگرام پیش کرنے کے لیے، آپ کو کچھ دکھانے کے لیے آپ کا بچے کو کسی قابل بنایا ہے، اور آپ اپنے بچے کی مدرسے کی اختتامی تقریب میں موجود نہیں ہے، تو یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے، یہ مدرسے والوں کی قدردانی نہیں ہے، یہ مدرسے والوں کی قدردانی نہیں ہے۔ لہذا مدرسے والوں کی قدر کریں، مدرسے کے ذمہ داران کی قدر کریں، حضرت محتم صاحب دامت برکاتہم کی قدر کریں، یہاں کے اساتذہ کرام کی قدر کریں۔ یہ جس محنت سے، جس جانفشانی سے اور جس کوشش کے ساتھ میں ہمارے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، دین دے رہے ہیں، تو یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھائی ایک اور بات بہت ضروری آپ سے یہ عرض کرنی ہے، ایک بات میں عرض کر کے بس رخصت ہو رہا ہوں، وہ یہ بات ہے، بہت ضروری بات ہے کہ ہم مسلمان آج جیسی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت غفلت والی زندگی ہے، بہت ہی غفلت، بے فکری، سستی اور کاہلی والی زندگی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی زندگی تو کھلی کتاب ہونی چاہیے، اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ ہونا چاہیے۔ وہ جس شعبے میں جائے تو وہاں معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ نماز پڑھنے کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے، حافظ عالم بن جانے کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر، مسلمان ہونے کے لیے بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر۔ مسلمان ہونے کے لیے دل کو سنوارنا پڑے گا۔ جب دل سنور جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہم جہاں جائیں گے مسلمان بن کر کے جائیں گے۔ تو اس کی فکر پیدا کر لیں، اپنے علماء کے پاس جا کر کے کچھ دیر بیٹھ جایا کریں، ان کے صحبت میں جا کر کے کچھ دیر بیٹھ جایا کریں گے تو جینے کا سلیقہ آ جائے گا، ایمان بچانے کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ جو غفلت بھری زندگی گزر رہی ہے کہ نہ صبح کا پتہ ہے نہ شام کا پتہ ہے، اور زندگی ہماری صدیاں برسوں گزر جاتے ہیں اور نہ ہم مسجد تک جاتے ہیں، نہ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، اور یوں ہی غفلت بھری زندگی، ایک دن موت آ جاتی ہے اور ہم یوں ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ غفلت بھری زندگی بعض دفعہ آدمی کو ایمان سے ختم کرا دیتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ جو آج غفلت بھری زندگی گزر رہی ہے، یہ جو غفلت بے انتہا ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کے یہاں الحمدللہ بہت علماء ہیں، ان علماء کی قدردانی یہ ہوگی کہ آپ ان سے دین سیکھیں۔ ہماری بہت بڑا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان سے دین نہیں سیکھتے ہیں، ان سے مسائل نہیں سیکھتے ہیں، ان سے ہم اپنی زندگی، اپنے گھرانے کو، اپنے گاؤں کو اور اپنی زندگی کے شعبوں میں دین نہیں لاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ تم مولوی بنے ہو، تم جانو، باقی ہم گھر میں، اپنے زندگی کے بیاہ شادیوں میں اور زندگی کے کسی شعبے میں تمہارا حکم نہیں چلنے دیں گے، یعنی اللہ کا حکم نہیں چلنے دیں گے۔ تو میرے بھائیو ان علماء کی قدر کر لیں، ان کی قدر یہی ہے کہ ان علماء سے دین سیکھ لیں، پوری زندگی دین کے مطابق بنانے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دین سیکھ کر، سمجھ کر اس پر جینے کی، دین کو، ایمان کو بچانے کی فکر نصیب فرمائے۔